ایسا لوگ بولتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. بولو یقیناً غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن رسول اللہ اور ولی اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ سے مدد مانگنا، ولی اللہ سے مدد مانگنا ایتا شریک نہ ہے. مطلب کوئی تشکا وہ نادان ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ولی سے دعا کرو گے تو شرک ہو جائے گی. نادانی ہے یہ. سنو وہ صحابہ تھے. آج کل لوگ کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ ہی دے گا. یقیناً اللہ ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ بے سسٹم نہیں دیتا، سسٹم سے دیتا ہے. ڈائریکٹ نہیں دیتا ہے، ڈائریکٹ تو لے ہی نہیں پاؤ گے. موسیٰ جیسی جلیل القدر شخصیت کے جو نبی ہیں وہ بھی اللہ کی تجلی کو ڈائریکٹ نہ پائے. بولو ڈائریکٹ تجلی ملی؟ طور پہاڑ پہ ایک گاچھ کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی کو پیش کیا، وہ بھی ادنا تجلی کو، جس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے، بے ہوش ہو پھٹ آ گیا. فخر موسیٰ صیحا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. ڈائریکٹ نہیں، ڈائریکٹ دیکھو حال کیا ہوگا. کلام الہی صرف کلام الہی ڈائریکٹ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اس قرآن کو ڈائریکٹ قرآن پر نازل پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو اللہ کے بھائے سے وہ پہاڑ سرما ہو جاتا. پتہ بولتے چننا جس قرآن کو تم پڑھتے ہو یہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ نریشن اسی وقت ہوگا کہ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہو تبھی نریشن ہوگا. جو لوگ انگریزی جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا. ٹھیک ٹھیک. قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں اترا. ڈائریکٹ اترا؟ ڈائریکٹ نہیں اترا. حضرت جبریل علیہ السلام اسے لے کے آئے، مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے نا؟ یہ میرے مصطفیٰ کا سینہ تھا کہ جس نے قرآن جیسے بھاری بھرکم کتاب کو اپنے سینے پہ سکینہ کر کے امت کے لیے آسان فرما دیا. ورنہ پہاڑ سرما. جب اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے تو ذرا سوچو کہ جب کلام اللہ کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انعام دینے والا ہو اس میں کتنا پاور ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا یقین کیا ہے کہ اگر صحابی دعا کریں تو ان کی بھی دعا قبول ہوگی. بولی ہوگی نا؟ صحابی بھی اگر چاہتے پیاسے پھر اللہ سے کہتے اللہ پانی دے دے، بولو برسات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اللہ غیب سے پانی بھیجتے، جن آ کے لے کے پانی حاضر ہو جاتے. وہ بھی اپنے اگر عصا کو زمین پہ مار دیتے تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ صحابی کے ضرب سے بھی چشمہ جاری ہو جاتا. لیکن جب امام موجود ہوتا ہے تو مقتدی کو دعا کرنے کا حق نہیں ہے. آپ لوگوں کو سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہو نا تو امام دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بولیے. اب کچھ لوگ ہیں ڈائریکٹ والے جو بغیر دعا کے بھاگ آتے ہیں، ہے نا؟ بغیر دعا کی ضرورت ہے، ادھر سلام ادھر گائے. لیکن جن میں عقیدت ہے، عقیدہ ہے، وہ نماز پڑھ کے بیٹھے رہیں گے، تسبیح بھی کر ڈالیں گے لیکن پھر بھی بیٹھے رہیں گے، دعا کے لیے انتظار کریں گے کہ دعا امام صاحب کریں گے. اب اس صف میں تو اللہ کا ولی بھی ہو سکتا ہے، امام سے زیادہ بڑا عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی مجال نہیں کہ وہ عالم صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، پیر صاحب دعا کریں. کون کرے گا دعا؟ بولو. تو جب امام موجود ہے تو مقتدی کو دعا کرنے کا حق نہیں ہے. خدا تھا پوچھتے ہیں نا بابا، مقتدی کو دعا کرنے کا حق نہیں ہے. جب ایک ہمارے سماج کا، ہمارے گھر کا نکلا ہوا ایک بچہ اگر مصلی پہ امام ہو جائے تو اس کا اتنا پاور ہے تو ذرا سوچو جو امام الانبیاء ہو اس کا کتنا پاور ہوگا. تو وہ صحابہ تھے جب پیاسے ہوئے تو کہاں گئے؟ رسول اللہ کی. اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ایسا لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. بولو یقیناً غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، لیکن رسول اللہ اور ولی اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے.
سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ رسول اللہ سے مدد مانگنا، ولی اللہ سے مدد مانگنا ایتا شریک نہ آئے. مطلب وہ نادان ہے جو کہتے ہیں کہ اگر ولی سے دعا کرو گے تو شرک ہو جائے گی. نادانی ہے یہ. سنو، وہ صحابہ تھے کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آنے کے بعد کہ یا رسول اللہ امی پیاسا اچھی پیپاتا اچھی، کیا بولتے ہیں پیپاسا، امی پیپاسا اچھی یا رسول اللہ امی جل کھابو. تو میرے نبی بولو اگر چاہتے تو موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ دہرا دیتے کہ نہیں؟ اپنے عصا سے اگر چٹان پہ مار دیتے، وہاں 12 نکلا تھا، کیا یہاں ایک بھی نہیں نکلتا؟ چشمہ نکل سکتا تھا کہ نہیں؟ لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کیا. رسول اللہ اگر چاہتے تو جنوں کو حکم دیتے، وہ جن زمزم کا پانی لا کے جمع کر دیتے، آسمان کی طرف نظر کر دیتے تو فرشتے آسمان کا پانی لے کے حاضر ہو جاتے. بادل پہ نگاہ ڈال دیتے تو وہ بھی آگے برستا، سب سیراب ہو جاتے. بولو ایسا عقیدہ ایمان آپ کا ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو یہ سب ہو سکتا تھا. ارے کم سے کم اپنے جد قریب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت پہ عمل کر لیتے کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بچپن میں اپنی ایڑی کو ضرب لگائی تھی زمین پر، چشمہ زاری جاری ہوا تھا جسے ہم زمزم کہتے ہیں، تو اسی سنت کو دہرا دیتے. میرے مصطفیٰ، تو کیا میرے مصطفیٰ کی نالین کی ٹھوکر سے چشمہ جاری نہیں ہوتا؟ مگر میرے رسول نے یہ بھی نہیں کیا. کیوں؟ مولانا شاہجہاں بڑی لمبی گفتگو، کیا کیا موضوع تھا نہیں معلوم، لیکن آخر انہوں نے بتایا بنگلہ بھاشا میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انڈا اڑاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بابا لوگ کے بارے میں ذکر کیا تھا نا انہوں نے، ہے نا؟ تو دیکھو بار بار جو عمل ہوتا ہے وہ نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اسی کو جادو کہتے ہیں، اسی کو استدراج کہتے ہیں. لیکن نبیوں سے جو ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول یہ نہیں چاہتے کہ میری امت بے سبب چیزوں کی طرف متوجہ ہو. پہلے جنس چینی لے آؤ مصری ہو جائے گی. بڑا بھول گیا نا؟ پھوٹا پانی نیاشو ندی نہیں سمندر ہو گئے. اب تو سمجھ گئے نا؟ سبب و مسبب کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ بھاشا نہیں جانتے، عربی بھاشا نہیں جانتے. سبب کو جمع کرو، بے سبب چیزوں کی طرف دھیان مت دو کہ مٹھی میں لڈو کھول کے دے دیا بڑے خوش ہو گئے تو ایمان چلا جائے گا. ایسے دھوکے بازوں سے بچو، سبب جمع کرو. یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ تم تمنا کرو تو تمہارے من کی مچھلی تمہارے سامنے بھنی ہوئی آ جائے. نہیں، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اسباب کا جمع کرنا ضروری ہے. بے سبب چیزوں کی طرف دھیان مت دو. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ذرہ جمع کرو گے تو سورج ہو سکتا ہے. ٹھیک، پانی کا ایک قطرہ جمع کرو گے سمندر ہو سکتا ہے. لیکن پہلے جمع تو کرو، کچھ محنت تم بھی تو کرو، کاہل مت بنو. تو میرے نبی اگر چاہتے تو وہ سب ہوتا. مگر اپنے صحابہ کے درمیان نبی نے کیا فرمایا کہ کیا تمہارے پاس پانی نہیں؟ سب نے عرض کیا سورا جل سے سولو پھوٹا پھوٹا ہمیں کھیلو، کچھو پانی نہیں، کچھو جل نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا کہ مشرق کو پلٹو. تو جب برتن کو پلٹا گیا تو چمڑے کا برتن تھا، اس نے پانی کو پی لیا تھا. پانی ڈالو گے تو چمڑے کے آخری جلد تک پانی جائے گا نا. تر ہو گیا چمڑا، وہ تو چمڑے ہی کا پانی تھا. لیکن اے مسلمانوں، آج ہم مسلمان ہو کر رسول اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، نبی کی مرضی کو پسند نہیں کر پا رہے ہیں، اپنی مرضی پہ جی رہے ہیں. لیکن وہ مردہ چمڑا سمجھتے ہو نہیں بھائی؟ چام چمڑا، چمڑے کا برتن، ٹھیک ہے نا؟ تو اس چمڑے کو دیکھو کہ اس نے ارادہ مصطفیٰ کو جان لیا کہ نبی پانی چاہتے ہیں. اگر پلٹا گیا پانی نہیں نکلا تو نبی کے دل کو افسوس ہوگا
تو اس چمڑے نے کہا پیاسا رہنا اچھا ہے لیکن مصطفیٰ کے دل کو تکلیف ہوئی اچھا نہیں ہے، تو لہذا اس نے اپنے منہ کو کھول دیا۔ روایت یہ کہ منہ جو کھولا تو قطرے قطرے پانی ٹپکنے لگے، ایک پیالہ پانی جمع ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک پیالہ پانی جمع ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابہ لے کے آئے، اللہ کے رسول نے اس پیالے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اسی میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، کہ پنجہ رحمت جو ہے اسی پانی میں ڈال دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم سب نے خوب جی بھر کے پیا مگر پانی سیس نہیں ہوا، پھر ہم نے وضو بھی کر لیا پھر بھی پانی سیس نہیں ہوا، پھر ہم نے اپنے برتنوں کو بھر بھی لیا پھر بھی پانی سیس نہیں ہوا، پھر ہم نے اپنے جانوروں کو پلا بھی لیا پھر بھی پانی سیس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اللہ کے جب ہم سیراب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو پیالے میں جتنا پانی تھا اتنا ہی موجود رہا۔ یہ حدیث شریف ہے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، ہے نا، حضور کا معجزہ ہے یہ، ٹھیک۔ لیکن میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ لوگ یہ